ہم لوگوں میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف زندگی گزارتے ہیں. دوسرا طبقہ یہ ہے جو اپنی زندگی کا تعین خود کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ ہماری تقدیر لکھ کر ابھی قلم ہاتھ سے رکھا نہیں ہے. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ اس بندے کے اندر دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے، کتنا جگرا ہے، کتنا کلیجہ ہے کہ وہ مجھے منوا لے کہ اللہ میری تقدیر اب بدل کے تو خود. ایک اور بھی طبقہ ہے جو ان سے بھی اوپر ہے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ ان کو لیجنڈز کہتے ہیں. لیجنڈز جو لیگیسی سیٹ کرتے ہیں. پروگرام اس نے قدرت نے اس کے متعلق جو بنایا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر جی کر دکھاتا ہے. کوئی حوصلہ کرنے والا جو یہ دعا کر سکے کہ اللہ مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہے. ہم لوگوں میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف زندگی گزارتے ہیں. بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی کو گزار دینا. ان کی زندگی گزارنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حالات جس طرح لوگ کہتے ہیں وہ ویسے زندگی گزارتے ہیں. لوگ جس طرح ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، حالات ان سے جس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. اور قرآن پتہ ان کو کیا کہتا ہے؟ یہ جانوروں جیسے ہیں. بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے جو حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں بس وہی ان کو فکر ہوتی ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو اپنی زندگی کا تعین خود کرتے ہیں. وہ خود اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میری یہ کوالٹیز، میری یہ خوبیاں اللہ نے مجھے دی ہیں اور میں نے ان خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ کچھ کرنا ہے جو میں چاہوں گا، نہ کہ لوگ مجھ سے چاہیں گے. وہ اپنی زندگی کا تعین خود کرتے ہیں، اپنی زندگی کے گول خود سیٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ سمجھ لیں ایک اور بات، جو سی کیٹیگری میں ہم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے وہ ہماری تقدیر لکھ کر ابھی قلم ہاتھ سے رکھا نہیں ہے جو آپ بدل سکتے ہیں اپنا. انسان کے اندر اللہ انتظار کر رہا ہے کہ اس بندے کے اندر دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے، کتنا جگرا ہے، کتنا کلیجہ ہے کہ وہ مجھے منوا لے کہ اللہ میری تقدیر اب بدل کے تو خود لکھ. کیونکہ ہم نہیں لکھ سکتے، وہ تو لکھ سکتا. اس نے وہ قلم ہاتھ سے بھی چھوڑا نہیں ہے. وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے منوا لے، کر کے دکھائے، منوا کے دکھائے، دنیا کو دکھائے کہ وہ ان لہروں کے خلاف چل سکتا ہے. اس کے اندر طاقت ہے، اس کو اتنا یقین ہے. اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جو امام بنتے ہیں، امام ان کے اندر دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں. لما صبر، وہ صبر کرنے والے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یقین. یقین ان کو اپنے اوپر اور اللہ پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو منوا لیتے ہیں. اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے لیے یہ بدل دے گا. اور اپنی ذات پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ دو چیزیں بناتی ہیں ایمان. قرآن کہتا ہے یہ چیزیں مل کر بناتی ہیں اس شخص کو لیڈر بناتی ہیں، امام بناتی ہیں. جہاں پہ وہ لوگوں کے ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. پہلا طبقہ کون سا تھا؟ جو لوگوں کی قائم کرتے ہوئے ٹرینڈ پر چل رہا ہے. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ وہ لوگوں کو اپنے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈ پر چلاتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ جس چیز کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی تقدیر لکھ کر اس نے قلم ابھی ہاتھ سے چھوڑا نہیں. وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم، کوئی آئے تو صحیح. یہ ہے دوسرا طبقہ. ایسے طبقے کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. واسی علی واصف صاحب کی بڑی پیاری بات یاد آ گئی. جو بغیر کسی مقصد کے جیتے ہیں نا وہ جیتے نہیں ہیں، اور جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں. اس طبقے کو دیکھنے کے لیے، اس
उन लोगों को जानने के लिए आप उनकी मौत देखें, मौत, आपको पता चल जाएगा कि इस मकसद के लिए जिए हैं, इसलिए कभी मरे नहीं। अब है एक और तबका, एक और तबका, उससे भी ऊपर का तबका। ये दूसरा तबका था लीडर्स का, जो ट्रेंड सेटर्स हैं, ठीक है। एक और भी तबका है जो इनसे भी ऊपर है। वो कौन सा तबका है? उनको लेजेंड्स कहते हैं, लेजेंड्स, जो लेगेसी सेट करते हैं, जो लेगेसी देके जाते हैं। लीडर्स ट्रेंड्स देकर जाते हैं, मगर एक लेजेंड जो उनसा होता है वो जीने का अंदाज देकर जाता है, लेगेसी छोड़ कर जाते हैं। लेगेसी का मतलब कि वो उनसे मंसूब होती है, वो जो ज़ाब्ता, वो कानून जिससे हजारों लोग अपनी जिंदगियां का तायुन करते हैं, वो उनसे मंसूब होती है कि हाँ ये लेगेसी उसके नाम पे थी। वो अपनी विरासत छोड़कर जाते हैं, लेगेसी। ये कौन से लोग होते हैं? फिर रिपीट करता हूं। पहला तबका लोगों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। दूसरे जो लीडर्स होते हैं वो अपने मुताबिक, अपना तय करते प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और उस मकसद। मगर जो लेजेंड्स होते हैं वो अल्लाह के बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक अपने आप को पेश करते हैं और अल्लाह के प्रोग्राम को पूरा करते हैं जो अल्लाह ने उनके मुतालिक तय किया। तीन तरह की चीजें हो गई। एक जो लोग करें तायुन, हालात करें तायुन। एक उससे वो सुपीरियर कौन सा तबका है? जो इंसान खुद अपने लिए तय करे, सुपीरियर। और तीसरा तबका कौन सा है? जिन्होंने, जो अल्लाह उनके लिए तय करता है वो उस पर काम करते हैं, उसके ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। इनको लेजेंड्स कहते हैं। ये लोग होते हैं जो लेगेसी छोड़कर जाते हैं। आपका क्या ख्याल है? ये मजाक है? ये आसान है? पहले लोगों के लिए जिंदगी के दिन पूरे करना ये मकसद है, दूसरों के लिए मरना कोई मसला ही नहीं है। और तीसरे लोग, इनको अगर आपने देखना हो तो ये आपको मर के नहीं, ये आपको जी कर दिखाते हैं। उनका एक एक दिन इतना कीमती होता है, इतना पावरफुल होता है कि आप उसके एक एक दिन को देखते हैं। इंसान के ऊपर कई दफे ऐसे लम्हात आते हैं कि वो कहता है कि काश मैं यहां पे जिंदा ना हूं। मौत एक बहुत बड़ी नेमत लगती है, मौत एक बहुत बड़ा सुकून लगता है जब इंसान मुश्किल में होता है। ऐसे वक्त आता है ना, लेजेंड्स उस मौके पर जी कर दिखाता है। जो प्रोग्राम उसने, कुदरत ने उसके मुतालिक जो बनाया है, उसको पूरा करने के लिए फिर जी कर दिखाता है। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब इन सख्तियों के बारे में फिलहाल मैं नहीं भी बात कर रहा कि ये जो लेजेंड्स होते हैं, जो इनके ऊपर क्या क्या सख्तियां या किस किस मुकाम से वो गुजरते हैं, ये फिर कभी से। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो उस लेगेसी को छोड़कर जाता है, जो लेजेंड बनता है, क्या अल्लाह की नजर में वो कैसा होगा? उसकी एक मिसाल देता हूं। बंदगी का एक अमल ऐसा है जो इंतहाई मुनफरिद है, जिसको उस मालिक ने ये कहकर आपको करने का हुक्म दिया कि तुम ये करो तुम्हें जन्नत मिलेगी, नहीं करोगे तो जहन्नुम मिलेगी, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुम्हारा अपना फायदा है इसमें, तुम्हें किरदार के ये मनसब, ये मुकाम मर्तबे मिलेंगे। कुछ भी नहीं कहा। बंदगी के उस अमल को करने के लिए जो उसने मोटिवेशन दिया ना, वो आपको सहीफे पढ़ लें कहीं नहीं मिलेगी। वो बंदगी का अमल क्या है? वो है दरूद शरीफ। दरूद शरीफ अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों को हुक्म दिया ना कि मेरे इस रसूल पर दरूद और सलाम भेजो, उसके लिए जो उसने मोटिवेशन दिया, पता क्या दिया? मैं भी ये अमल करता हूं, तुम भी करो। लेगेसी, जो उस मालिक के प्रोग्राम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो डेस्टिनेशन उसने तय किया ना, उसके मुताबिक अपने आप को पेश करते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना आपको बताया कि आप इधर चले जाएं, इधर चले जाएं। बंदगी का कोई अमल ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने, उस मालिक ने यह कहकर दिया हो अपनी बंदों को कि देखो ये काम तुम करो, ये काम मैं भी करता हूं, मैं भी अपने उस महबूब पर दरूद व सलाम भेजता हूं। अल्लाह ने वहां से प्रोग्राम बनाया कि इस
گھر سے پھوٹیں گے ہدایت کے سارے چشمے. اس گھر کو معیار بنایا جائے گا, لیگیسی بنایا جائے گا. لوگ اس وراثت سے ہدایت لیں گے, اور 1 2 3 4 نہیں, قیامت تک آنے والے لوگ اس وراثت سے حصہ پائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کا پروگرام سنیں. اللہ تعالیٰ کا, ابراہیم علیہ السلام کا اپنا نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام تھا کہ اس گھر میں نے آباد کرنا ہے. یہاں سے میں نے نسل نکالنی ہے, ایک ایسی جو نسل جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, آخری نبی تک. اور اس آخری نبی سے پھر ہدایت بالکل فائنل کر کے لوگوں تک پہنچا دی جائے گی. اور لوگوں کو مائل بھی کرنا تھا, بنو جرہم والوں کو بھیج دیا گیا, اب وہ وہاں پہ آباد ہو گئے, اور بنو جرہم سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے نسل چلتی. اللہ کا پلان دیکھیں. اور اس کے لیے جن لوگوں کو اپوائنٹ کر رہا ہے وہ تھے لیجنڈز. اور اس مسجد حرام میں جو بھی صحیح راستے سے ہٹ کر, صحیح بات سے, حق سے ہٹ کر ظلم کا ارادہ بھی کرے گا تو اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ایک مثال صرف آپ کو دے رہا ہوں قرآن کی آیت سے کہ اس وراثت کا اللہ تعالیٰ معیار کیا قائم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, اللہ نے کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ صرف گناہ کا ارادہ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے, عذاب دے, سوائے مسجد حرام کے. اور اس کی اپنی اس دعوے کی دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کرتے تھے کہ جہاں پر کوئی حق سے ہٹ کر گناہ کا, ظلم کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ابھی وہ عمل کیا نہیں ہے, لیکن یہ جگہ ایسی مبارک ہو چکی ہے, ایسی متبرک ہو چکی ہے, یہاں پہ ارادہ بھی نہیں کرنا. یہاں پہ ایک اللہ کی ایک ولیہ بھاگی تھی اپنے بچے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے بھاگی تھی, 7 چکر لگائے تھے اس نے. یہاں پہ اللہ کے ایک ولی نے طواف کیا تھا, اس کے قدموں کے نشان تک ہم نے محفوظ کر رکھے. یہ اس وجہ سے مبارک ہے کہ یہاں پر اللہ کے بندے, اللہ کے جو لیجنڈز تھے وہ آئے تھے. اس لیگیسی کا ایک اندازہ کریں آپ کہ وہ جو ماں اس 2 پہاڑیوں کے درمیان جو بھاگی تھی 7 چکر, اس کو مراسم عبودیت بنا دیا. اس کے بغیر تمہاری عبادت کمپلیٹ نہیں. اور یہ نہیں کہ صرف وہ جب بھاگی تھی بس وہ بھاگو, وہ جس طرح بھاگی تھی ویسے بھاگو. یہاں پر وہ بے چین ہو کر بھاگی تھی, یہاں پر اس نے اپنی سپیڈ تیز کر دی تھی, تم بھی تیز چلو. یہاں پر وہ رک گئی تھی, تم بھی رک جاؤ. یہاں پر وہ روئی تھی, یہاں پر تم بھی رو. یہاں پر اس نے تڑپ کر اپنے بچے کو پانی پلایا تھا اور خود بھی پیا تھا, تم بھی پیو. میرے خلیل نے یہاں پر طواف کیا تھا, تم بھی کرو. اس کے قدموں کے پاس جہاں پر اس نے کھڑا کیا تھا, جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, تم بھی 2 نفل پڑھو, ورنہ تمہاری عبادت کمپلیٹ نہیں. دیکھو اس خلیل کے قدموں کے نشان, دیکھو ہم نے اس لیجنڈ کے لیگیسی کو کیسے سنبھال کر رکھا, جاری کر دیا. اس حجر اسود کو چومو جو ابراہیم نے, اس اللہ کے ولی نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا. اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو انہوں نے انہیں بخشے ہیں. یہ وہ قربانی جو ہم کرتے ہیں. ہم حج پر نہیں جا سکے مگر ہم اس قربانی کی یاد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہر مومن, ہر مسلمان کرے جو اس کو کر سکتا. ہر کوئی تو نہیں پہنچ سکتا ادھر, لیکن قربانی ہر کوئی کرے, اس کی یاد. یہ کون سا تھا کام؟ یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے آخری درجے میں ثابت کر دی. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں. خود بھی کھائیں, یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے. یہ اس لیجنڈ کی یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی. یہ من سلوہ سے بھی کئی گنا زیادہ مبارک ہے یہ کھانا جس کو ہم کھاتے نہیں. یہ قربانی کا گوشت ہم کھائیں, اس من سلوہ سے بھی زیادہ مبارک ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اب یہ سنیں, ذالک, یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو سارا بنایا, کس لیے بنایا؟ دلوں کا تقوی ملے.
حج، عمرہ، قربانی، یہ سارے جو شعائر ہیں، صفا، مروہ، حجر اسود، بیت اللہ، یہ سارے شعائر اللہ ہیں. شاعر کہتے ہیں اس چیز کو جس کو دیکھیں تو آپ کو آپ کا محبوب یاد آ جائے. آپ نے اپنے کسی دوست کی، اپنے کسی محبت کرنے والے کی جو آپ سے جدا ہو گیا تھا، آپ نے اس کی کوئی چیز دیکھی، کوئی تصویر دیکھی، اس کا کوئی گفٹ دیکھا تو آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا. تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کو یاد دلا دینے والی چیز ہے. یہ حجر اسود، قربانی کے جانور، صفا، مروہ، یہ سارے شعائر اللہ ہیں. ان کو دیکھ کر کیا یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. سچی ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا وہ شاعر اللہ ہمارے لیے ہیں؟ کیا وہ اللہ یاد آتا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہدی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانور جب آپ خرید کر لائے تو آپ کو اس جانور کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس لیے کہ وہ جانور جس سے منسوب ہے اس کی یاد دلا دے آپ کو. آج سچ پوچھیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہم جب کوئی جانور لے کے آتے ہیں، یہ 30 لاکھ کا ہے، یہ 25 لاکھ کا ہے، یار بڑا اچھا جانور، بڑا خوبصورت جانور ہے، کتنے کا لائے؟ اتنے کا لائے. ہم اس کی نمائش کرتے ہیں، اس کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں، اس کے لیے پرچیاں، اس کے لیے ہم اس کو دیکھنے کے بھی پیسے آج کل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فلانے ملک سے منگوایا تھا، یہ اتنے من کا ہے، اتنے من کا. اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں اور پورے محلے میں نمائش کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں. اب تو چینلز میں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی ان کو دکھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ سچی بات بتائیں کہ کیا ان جانوروں کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا؟ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ جانور اللہ سے منسوب نہیں تھا. کس سے منسوب تھا؟ ہمارے نفس نے چاہا کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کے آئیں، اس کی نمائش کریں، اس کو دکھائیں. وہ جانور اللہ سے منسوب نہیں تھا، ہمارے نفس سے منسوب تھا. مگر شاعر اللہ کا وہ جو ترکیب ہے وہ تو نہیں بدلے گی. شاعر اللہ کی جو ترکیب ہے وہ تو نہیں بدلے گی. وہ جس مقصد کے لیے لایا تھا اس کو دیکھ کر وہ یاد آ رہا ہے. وہ جانور ہمارے شوشا ہو، ہمارے لوگ کچھ سمجھے، ہماری جے ہو، ہماری واہ واہ ہو، اس مقصد کے لیے وہ جانور لیا تھا. پیچھے وہ جانور منسوب تھا اپنے نفس کے لیے. تو اب اس جانور کو دیکھ کر ہم اس کو پھرا رہے ہیں، اس کی نمائش کر رہے ہیں، تاکہ وہ جانور چونکہ ہمارے سے منسوب تھا، اس لیے اس جانور کو دیکھ کر ہمارا نفس ہی سامنے آ رہا ہے، اسی کی یاد تازہ ہو رہی ہے. اگر وہ اللہ کے لیے ہوگا تو وہ شاعر اللہ ہوگا، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. آپ فیصلہ خود کر لیں کہ وہ جانور اللہ کے لیے ہے یا ہمارے نفس کے لیے. اصول فارمولہ اللہ نے وہی رکھا ہے. جس مقصد کے لیے وہ جانور لیا، جو اس کا خدا تھا وہی یاد آئے گا، جو اس سے منسوب تھا وہی یاد آئے گا. مقصد، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے اس مقصد کو پہچانا جو اس نے تمہارے لیے سلیکٹ کیا. لیجنڈز، اپنی اس لیگیسی کو پہچانا. ہے کوئی حوصلہ کرنے والا جو یہ دعا کر سکے کہ اللہ مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہے، مجھے اپنی اس زندگی میں وہ چیز پہ لگا جو تو چاہتا ہے مجھ سے. ٹوٹل سبمیشن. اب یہ ہے وہ اہم بات کہ قربانی کیوں کرنی ہے. آخری بات، لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. دیکھو، اللہ کو نہ تمہاری طرف تمہارے گوشت، ان ہدیہ جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. تم یہ 50 من کا جانور اور لاکھوں روپے کا جانور جو دے رہے ہو، اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں. ہاں، ایک چیز پہنچتی ہے اور وہ ہے تمہارا تقوی. اللہ کے پیچھے نیت کتنی تھی؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس کو. ہم بھی سب قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے تقوی نہیں پہنچانے دینا، باقی ہر چیز پہنچا دینی. تقوی ہے ہی نہیں. ہوتا ہے تقوی پیدا اس جانور کے گلے پر جب چھری چل رہی ہے اور ہم سوچے کہ اگر اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو میرے دل پر کیا گزری ہوتی. اس وقت ابراہیم اس لیجنڈ کے دل پر کیا چل رہی ہوگی جب وہ اللہ کے اس پروگرام کو عمل کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. صرف ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہیں بھیجا جا رہا،
आल इब्राहिम वाला आल इब्राहिम वाला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम, सारे के सारा आल उसके अंदर शामिल था। पूरी फैमिली अल्लाह के उस मकसद को, अल्लाह के उस प्रोग्राम को, अल्लाह के उस प्रोजेक्ट पर अमल करने के लिए हाजिर थी। हाजरा अलैहिस्सलाम उधर अपने छोटे शीरखार बच्चे के साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो तो है ही है थे, उधर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, सारा उनकी नस्ल से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और पूरी एक लड़ी चली। पूरा आल इब्राहिम पूरा उस प्रोजेक्ट पर लगी हुई थी, और उसके लिए फिर वो लेगेसी जो छोड़ी है उन्होंने, वो आज तक उनसे मंसूब है। ये नहीं कहा कि सिर्फ आप सफा मरवा पे चक्कर लगाओ, अल्लाह कह देता मैं ना बताता, उसने पूरा बताया कि एक अल्लाह की एक बंदी थी जो भागी थी यहां पर, वो उससे मंसूब है, इसलिए तुमसे ये काम करवा रहे हैं। उसके किए हुए एक अमल को हम इबादत कह रहे हैं, इस बात को समझें, उसको इबादत कह रहे हैं अल्लाह ताला। यानी तुमने अगर मेरी बंदगी करनी है तो उस तरह ये अमल करो, ये मेरी बंदगी में शुमार होता है, ये अमल मेरी बंदी ने अब उस प्यास के दौरान उसने ये अमल किया था। आप सोचिए इसकी कोई हद देखें, अगर आप अल्लाह के प्रोजेक्ट पर, अल्लाह के मकसद पर अपनी जिंदगी को लगाते हैं तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में आपकी लेगेसी पीछे छोड़ने के लिए क्या करता है, अल्लाह ताला ने उसको बंदगी बना दिया। और ये सिलसिला आज भी है, अल्लाह ताला के लिए जो काम करते हैं अल्लाह ताला फिर देखिए कैसे उनको मोतबर कर देते हैं। अल्लाह ताला को तुम्हारे गोश्त नहीं पहुंचते, जो तुमने कुर्बानी में गोश्त काट कर भेजे हैं ना, वो नहीं पहुंचते, ना उनका खून पहुंचता है जानवरों का। हाँ, तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारा अखलास पहुंचता है, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर कर दिया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर बयान करो। कौन सी तकबीर? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये हम पढ़ते हैं ना उन दिनों, ये उसकी तकबीर बयान हो रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस के मुताबिक कि उस दिन अल्लाह ताला को इन कलिमात से ज्यादा कोई शय पसंद नहीं, कि जब उसके बंदे निकलते, उठते, बैठते, नमाज के बाद तकबीरें बयान करते हैं। क्या तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा, अल्लाह तू सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तेरे सिवा कोई महबूब नहीं। और फिर कहता हूं वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और फिर कहता हूं अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सबसे बड़ा है, वलिल्लाहिल हम्द, तारीफें सिर्फ और सिर्फ तेरे ही लिए हैं। ये वलिल्लाहिल हम्द का मतलब क्या है? वलिल्लाहिल हम्द का मतलब क्या है? कौन सी तारीफ है? वो हम न करें ना करें, अल्लाह तो खुद महमूद है अपनी जात में। वलिल्लाहिल हम्द का मतलब क्या है? कि अल्लाह मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी मैं इस वक्त अवेल कर रहा हूं, वो मेरी खूबियों की वजह से नहीं, वो तेरी खूबियों की वजह से मिल रहा है। वलिल्लाहिल हम्द, तारीफें सिर्फ तेरे ही, ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर बयान करो। आप ये तकबीर किस लिए बयान कर रहे हैं? उसकी बख्शी हुई हिदायत पर। हम उस हिदायत को नेमत भी समझते हैं। कितनी बड़ी नेमत है कि मैंने आपको एक बताया कि हम इस दौर में पैदा हुए जहां पे ये सारे लेजेंड्स गुजर चुके हैं, अपनी लेगेसी छोड़ चुके हैं। ज़ुल्हज्जा के जो दिन है, ये बड़े मुबारक दिन है। मुबारक दिन इसलिए है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको मंसूब कर दिया अपने खलील के नाम, उनके आल के नाम। अल्लाह, आज मैंने जो आपके सामने एक तीसरी डायमेंशन रखी है, उस पर गौर करें। ऊपर उठें, इस तरह ऊपर उठें, इस चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये कुरान की सूरत में, इतनी खूबसूरत तारीख की सूरत में हमें ये चीजें मैसर है। आज इंसान कितनी तरक्की कर रहा है, वो अपनी जात से बाहर नहीं आ पा रहा। अल्लाह ताला हम सब के सामने एक ऑप्शन रखता है, कोई ऐसा जो अपनी जात से भी, अपने मकसद से भी ऊपर उठकर इससे भी बुलंद एक मर्तबा है, लेजेंड्स का मर्तबा है कोई? अल्लाह ताला उन लेजेंड्स के रास्ते पर चलने की हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उस बुलंद तरीन मकसद को पा लें जिसके लिए उसने हमें भेजा। उस मकसद तक पहुंचने की जरूरत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया। और अल्लाह करे कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि हम अल्लाह के उस मकसद के लिए अपने आप को पेश कर सकें। फिर देखें, वो बताता है
وہ آپ کو بتائے گا. اور اس نے بڑے بڑے اعلان کر رکھے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں اس نے کتاب میں. جس نے بھی ہمارے لیے کوشش کی, ہمارے لیے شرط یہ گیا, اور اس کا جو لفظ ہے نا وہ بھی اب حیران کر, فینا وجاہدوا فینا, سورہ عنکبوت کی آخری آیت, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم لازماً اس کو راستہ دکھائیں گے. بڑے دعوے ہیں اس کے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اللہ تو چاہتا ہے, اب ہمارا ارادہ بھی اللہ کرے کہ بن جائے, ہم اس کی خاطر, اس کے اس مقصد کی خاطر یہ ہیں جو اس نے ہمارے لیے سیٹ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.